لیکن پکی رپورٹیں تو یہ ہیں، جو ISI کی رپورٹیں ہیں، جو ملٹری اداروں کی رپورٹیں ہیں کہ اس طرح کے کیمپ پاکستان کی سرحد کے بالکل ساتھ افغانستان میں موجود ہیں، اور وہاں سے دور اندازی کرنے والے دہشت گرد جو ہیں وہ پاکستان آتے ہیں، پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہیں اور دہشت گردی کرنے کے بعد یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ لیکن 26 نومبر کو شیخ مجیب والی تاریخ دوبارہ دہرانے کی کوشش کی گئی، فائرنگ کرنے کی کوشش کی گئی، جس سے سیکورٹی اداروں نے اپنے تحمل اور صبر کے ساتھ جو ہے ناکام بنا دیا۔ اگر یہ کامیاب ہوتی تو پھر وہ لاشیں کہاں گئیں، وہ لوگ جو مر گئے ان کے لواحقین کہاں گئے؟ کسی نے کوئی گولی نہیں چلائی ہے، اگر گولی چلائی ہوتی تو ایک بھی واپس نہ جاتا۔ میں صرف مجیب الرحمان 2 عمران خان کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ آج کوئی یحییٰ خان ایوان صدر میں نہیں بیٹھا ہے جس کی نظر کہیں نہیں ہے۔ آپ کا مقابلہ ایک حافظ قرآن سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بولتے کالم کے ساتھ میں عامر رضا خان۔ حقائق بڑے تلخ اور تکلیف دہ ہوتے ہیں، اور حقائق اگر جاننا چاہیں تو آپ کو اندر سے دکھ ہوتا ہے۔ گولی کس نے چلائی؟ جی ہاں، اسلام آباد میں جو واقعہ پیش آیا 26 نومبر کو، اور اس کے بعد جس طرح سے اس کو ٹرینڈنگ میں لایا گیا، جس طرح سے اس کا ٹرینڈ بنایا گیا، گولی کیوں چلائی؟ میں یہ کہتا ہوں گولی کس نے چلائی۔ ٹرینڈ تو یہ تھا کہ گولی کیوں چلائی، اور یہ الزام لگایا جا رہا تھا پاکستان کے اداروں کے اوپر، پاکستان کی سیکورٹی فورسز کے اوپر، اور اس کو باقاعدہ ایک مہم کی شکل میں بیرون ملک سے بھی فنڈنگ کی جا رہی تھی یہاں کچھ لوگوں کو، اور کچھ فنڈنگ جو ہے بیرون ملک کے میڈیا ہاؤسز کو فنڈنگ کی جا رہی تھی کہ وہ اس بات کو پروپوگیٹ کریں کہ سیکورٹی فورسز کی جانب سے کچھ فائر ہوئے، جس کے بعد لوگوں کی جانیں گئیں اور ہمیں وہاں سے نکلنا پڑا۔ یہ اصل میں اسکیپ بورڈ تھی، ایک ایسی اسکیپ بورڈ جس پر بیٹھ کر بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور وہاں سے بھاگے۔ اب اس کو لے کر بہت سارے لوگ جو ہیں اس کو ایشو بنا رہے ہیں۔ اس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ بات 53 سال پہلے بھی ہوئی۔ جی ہاں، 53 سال پہلے مشرقی پاکستان موجودہ بنگلہ دیش میں شیخ مجیب الرحمان نے بین اسی طرح سے ہی کام کیا۔ اس زمانے میں مکتی باہنی ایک جماعت بنائی گئی جو کہ عسکری ونگ تھا شیخ مجیب الرحمان کی جماعت کا۔ اس عسکری ونگ نے جو ہے تربیت حاصل کی بھارت میں، تری پورہ میں، کولکتہ میں ان کے باقاعدہ سے کیمپ تھے، اور یہ جو کیمپ تھے وہاں سے عسکریت پسند واپس آئے۔ ان کو 2 چیزوں کی ٹریننگ دی گئی تھی، ایک تو ان کو اردو بولنا سکھائی گئی تھی، اردو اور پنجابی کی وہاں کلاسز ہوتی تھی۔ یہ میں آپ کو حقائق پر مبنی بات بتا رہا ہوں کہ میگھالیہ میں اور تری پورہ میں جو کہ موجودہ بنگال کے نزدیک ترین علاقے تھے، وہاں پر جو کیمپ بنائے گئے تھے وہاں پہ اردو اور پنجابی سکھائی جاتی تھی، اور اردو اور پنجابی سکھانے کا مقصد ایک ہی تھا کہ جب یہ گوریلا وار کریں یا یہ اپنے ہی لوگوں پر گولی چلائیں تو یہ وہ زبان استعمال کریں جو وہاں موجود پاک فوج کے بڑا یونٹ یا بڑے لوگ جو ہیں، یا زیادہ لوگ جس کو کہہ لیں، بڑے لوگ کیا کہنا، زیادہ لوگ جو ہیں بولتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ فوج میں زیادہ تعداد پنجابیوں کی تھی، زیادہ تر تعداد پنجابیوں کی تھی، اس لیے ان کو پنجابی سکھائی گئی۔ کچھ اردو سپیکنگ تھے، ان کو اردو سکھائی گئی، اور یوں یہ لوگ مکتی باہنی کے لوگ جو ہیں یہ وہاں داخل ہوئے، گھسے۔ انہوں نے وردیاں پہنی ہوئی تھیں، اور یہ وردیاں پہن کر واردات کرتے تھے۔ واردات کے دوران یہ ریپ کرتے تھے، اہم لوگوں کو قتل کرتے تھے، بچوں کے سامنے ماں باپ کو مارا جاتا تھا، ماں باپ کے سامنے بچے ذبح کیے جاتے تھے، اور اس کا سارا الزام جو ہے اس وقت پاک فوج پر لگایا جاتا ہے، یعنی سیکورٹی فورسز پر لگایا جاتا تھا کہ یہ بنگلہ دیشیوں کی نسل کشی کر رہے ہیں۔ اصل میں یہ ایک بہت بڑے گیم پلان کا حصہ تھا، بھارت اس میں مکمل سپورٹ کر رہا تھا۔ شیخ مجیب جو ہیں وہ لاجسٹک سپورٹ یہاں سے دے رہے تھے، جس کے باعث یہ مکتی باہنی کے غنڈے اور بدماش جو ہیں کھلے عام پھرتے تھے۔ اب یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہی ہے، جب سے حسینہ واجد کا تختہ الٹا گیا ہے اور بنگلہ دیش میں شیخ مجیب کے مجسموں کو گرا کر اس کی تصویروں پر کالک ملی گئی ہے، تو وہ جو انقلاب شیخ مجیب لانا چاہتے تھے اس پر کالک ملی گئی ہے۔ حقیقت میں اصل میں اس پر کالک ملی گئی تھی۔ یہ سب کچھ ایک طرف جاری تھا، دوسری طرف پروپوگنڈا تھا جس کو بین الاقوامی اداروں سے انڈیا کے سپورٹر جو ہیں اس کو پھیلا رہے تھے۔ اس وقت میں یہ سوشل میڈیا نہیں تھا، اخبارات تھے، چند ایک جو ممالک تھے وہاں پہ چینلز تھے
اور لیکن سب سے بڑا ذریعہ جو تھا وہ اخبار ہی ہوا کرتا تھا۔ تو اس وقت کے جو اخبارات ہیں وہ اس بات کی گواہی ہیں کہ اس وقت بنگالیوں کے ایسے انٹرویو چلائے جاتے تھے جن میں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے خود دیکھا کہ فوجی وردیوں میں ملبوس آئے، انہوں نے یہ کام کیا، اس وردیوں میں ملبوس آئے، انہوں نے یہ کام کیا۔ بین ایسے ہی جو ہے پاکستان میں ایک تحریک بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب کہ میگھالیہ اور تری پورہ میں تو کیمپ نہیں ہیں، لیکن پکی رپورٹیں تو یہ ہیں، جو ISI کی رپورٹیں ہیں، جو ملٹری اداروں کی رپورٹیں ہیں کہ اس طرح کے کیمپ پاکستان کی سرحد کے بالکل ساتھ افغانستان میں موجود ہیں، اور وہاں سے دور اندازی کرنے والے دہشت گرد جو ہیں وہ پاکستان آتے ہیں، پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہیں اور دہشت گردی کرنے کے بعد یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ لیکن 26 نومبر کو شیخ مجیب والی تاریخ دوبارہ دہرانے کی کوشش کی گئی، بالکل، اور فائرنگ کرنے کی کوشش کی گئی، جس سے سیکورٹی اداروں نے اپنے تحمل اور صبر کے ساتھ جو ہے ناکام بنا دیا۔ اگر یہ کامیاب ہوتی تو پھر وہ لاشیں کہاں گئیں؟ وہ لوگ جو مر گئے ان کے لواحقین کہاں گئے؟ وہ جو لوگوں کی لاشیں یہ ساتھ لے کر گئے ان کے جنازے کہاں پر ہوئے؟ کوئی تو ایک ثبوت جو ہے یہ لوگ دیتے۔ 71 میں یہ ساری کی ساری سازش جو ہے یہ کامیاب ہوئی۔ کیوں کامیاب ہوئی؟ اس کی بڑی وجہ ایوان صدر میں بیٹھے جنرل یحییٰ خان تھے۔ جی ہاں، جنرل یحییٰ خان کا مارشل لا تھا، ایوب کے بعد آیا تھا۔ اس مارشل لا میں جنرل یحییٰ اس طرح سے مشرقی پاکستان پہ کنٹرول حاصل نہیں کر سکے۔ کچھ تو ان کی اپنی بشری کمزوریاں تھیں، ماننا چاہیے، جو بات تسلیم کرنے کی ہوتی ہے اس سے انکار نہیں کرنا چاہیے کہ ان کی اپنی بشری کمزوریاں تھیں، جس میں اب اس میں کیا، وہ جان سے چلے گئے، ان کی کیا کریں، لیکن وہ شباب اور کباب اور اس طرح کی چیزوں کے رسیا تھے، یہ ماننے پڑتا ہے۔ ان کا دھیان ایسی چیزوں پر نہیں گیا کہ کس طرح سے بھارت آہستہ آہستہ جو ہے ایسے ملیٹنٹ تیار کر رہا ہے جو مشرقی پاکستان میں دور اندازی کر سکتے ہیں۔ بھارت 65 کا زخم خوردہ تھا، اس نے بدلہ لینے کے لیے یہ سازش گھڑی تھی۔ بنگال سے ہی اس کو ایسے لوگ مل گئے جو کہ اب کو بنگالی بھی اس کو شیخ مجیب کو غدار کہتے ہیں، تو اس کو غدار کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ وہ غدار جو تھا ان کو مل گیا۔ اب ایک اور سازش جو ہے وہ 26 نومبر کے حوالے سے رچی جا رہی ہے، بار بار میڈیا پر چلایا جا رہا ہے، گولی کیوں چلائی، گولی کیوں چلائی؟ تو کسی نے کوئی گولی نہیں چلائی ہے۔ اگر گولی چلائی ہوتی تو ایک بھی واپس نہ جاتا، نہ بشرا بی بی پنکی پیرنی واپس جاتی، نہ علی مون گنڈا پور واپس جاتا۔ فوج وہاں سے ہٹ کرتی ہے جہاں سے کوئی دیکھ نہیں پاتا ہے۔ تو یہ سارے کا سارا غلط بیانیہ جو ہے اس کو بنایا جا رہا ہے۔ میں صرف مجیب الرحمان ٹو عمران خان کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ آج کوئی یحییٰ خان ایوان صدر میں نہیں بیٹھا ہے جس کی نظر کہیں نہیں ہے۔ آپ کا مقابلہ ایک حافظ قرآن سے ہے۔ بالکل، آپ جس کے بارے میں کہہ رہا ہوں اسی کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ یہ حافظ قرآن ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے میں قرآن کو محفوظ کرنے کی اس کو ہمت دی ہے، اور وہ بالکل جو ہے آنکھیں کھول کر کام کرتا ہے۔ مغرب کے بعد اس کی آنکھیں جو ہیں بند نہیں ہوتی، وہ کھلی رہتی ہیں، اور ان کھلی آنکھوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے، اور عنقریب یہ سارے حقائق جو ہیں یہ سامنے آئیں گے۔ کس طرح سے ملیٹنٹ، کچھ تو آ گئے، کچھ تو ویڈیوز بھی آ گئی اب تو، کہ کس طرح ملیٹنٹ پشاور سے آنے والے جتھے میں شامل تھے، پنجاب سے، خیبر پختونخوا سے، بلوچستان سے تو کوئی جتھا آ نہیں سکا تھا، کس طرح سے موجود تھے، ان کے پاس کون کون سا اسلحہ تھا، کیسے اسلحہ برآمد کیا گیا، 2000 کے قریب لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ آنسو گیس کے شیل بھی جو تھے وہ امپورٹڈ شیل تھے برازیل کے، شاید وہ بھی استعمال کیے ان ملیٹنٹس نے۔ ان کی باقاعدہ ٹریننگ تھی، بنانا وہی تھا، یعنی قصہ وہی بنانا تھا جو بھارت پہلے ایک دفعہ دہرا چکا ہے مشرقی پاکستان میں۔ اب وہ اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر اس کو مغربی پاکستان یعنی موجودہ پاکستان میں دہرانا چاہتا ہے، لیکن اب وہ دور نہیں ہے۔ آج میڈیا کسی حد تک آزاد ہے، آج میڈیا بہت وائبرنٹ ہے، آج کی حکومتوں نے آنکھیں کھول لی ہیں، اور جو سوشل میڈیا ہے اس پر بھی آہستہ آہستہ لوگوں کو جھوٹ اور سچ کا فرق جو ہے آشکار ہونا شروع ہو گیا ہے۔ حکومت نے BBC کو بھی نوٹس بھجوا دیا، جس نے یہ خبر چلائی تھی کہ لاشیں جو ہیں
وہ گری ہیں اسلام آباد میں، کوئی لاش نہیں گری، کوئی کسی نے گولی نہیں چلائی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس نے اپنی اسٹریٹجی کے تحت لائٹس بند کی اور چند ہوائی فائر جو ہیں وہ کسی جانب سے ہوئے، جس کے بعد بھگدڑ مچ گئی، شور مچایا گیا۔ جس طرح سے جنگل میں آپ کو جس کو ہاکا بولتے ہیں، کارا جاتا ہے جانوروں کو، ان کو بھگایا جاتا ہے، اور اس کے بعد اسٹیمپیڈ ہو گیا جس میں بشرا بی بی جو ایک گاڑی میں بیٹھ کر علی مین کنڈا پور کے ساتھ 10 سوا 10 اب تو وہ کہہ رہی ہیں 12 بجے میں ڈی چوک تھی، انہوں نے ڈی چوک شاید دیکھا نہیں ہے، وہاں پہ چلی گئیں، اور اس طرح سے یہ سارے کا سارا مجموعہ جو اسلام آباد فتح کرنے کے لیے آیا تھا واپس چلا گیا۔ ایک بات یاد رکھیں، عمران خان بھی یاد رکھیں، ان کی پارٹی بھی یاد رکھے کہ یہ مجیب الرحمان نے بھی اسلام آباد کو ماننے سے انکار کیا تھا۔ ملک دوغلخت ہو گیا، کمیونیکیشن گیپ بہت تھا، فاصلے بہت تھے۔ آج فاصلے سمٹ گئے ہیں۔ آج جو بات میں آپ سے اب کر رہا ہوں یہ آپ براہ راست اپنے موبائل پر، اپنے سیٹس پر دیکھ رہے ہوں گے۔ اب وہ دور گیا، وہ دور گزر چکا کہ جب کہتے ہیں خلیل خان فاختہ اڑایا کرتے تھے۔ اب ہمارے آرمی چیف، ہمارے پولیس کے سربراہ، ہمارے وہ تمام لوگ جو پاکستان کی سیکورٹی کو سب سے پہلے رکھتے ہیں، وہ جاگ رہے ہیں، اور کوئی ایسی مزید حماقت شاید پاکستان تحریک انصاف کو نہیں کرنا چاہیے جس سے ملک کو نقصان ہو، ملک کی بدنامی ہو۔ یہ جو سوشل بائیکاٹ والا معاملہ ہے یہ بھی شیخ مجیب سے آپ نے مستعار لیا یا گاندھی سے لیا، گاندھی نے بھی کیا تھا اور شیخ مجیب نے بھی اعلان کیا تھا، اور اس کے بعد عمران خان نے اعلان کیا ہے۔ یہ حربہ بھی نہیں چلے گا، لوگ 14 کو کوئی بائیکاٹ کرنے نہیں جا رہے۔ جو آپ نے شیخ مجیب کی پیروی کرتے ہوئے 14 دسمبر کی تاریخ جو ہے مقرر کی ہے یوم شہداء، اپنی طرف سے خیالی شہداء یا مبینہ شہداء کہنا چاہیے، منانے کے لیے، یہ تحریک اس طرح سے کامیاب نہیں ہوگی۔ آپ کو ٹیبل ٹاک کرنا ہوگی، دھمکی دے کر اس حکومت کو گرایا نہیں جا سکتا۔ آپ آئیں، میز پر بیٹھیں، مذاکرات کریں، اگر آپ کے مقدمات ہیں تو عدالتوں میں اس کو فیس کریں، اور ان مقدمات میں جو سزائیں یا آپ کو رہائی ملتی ہے اس کو حکومت کو بھی تسلیم کرنا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔